الخطباتی وصلاۃ باب ہے خطبہ کے بارے میں، جمعہ کا خطبہ یا باقی خطبات وغیرہ، اور نماز کے بارے میں۔ پہلی فصل ہے 1401 نمبر روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھاتے جب سورج ڈھل جاتا، یعنی زوال کے وقت کے بعد، زور کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ آگے آ رہی حدیث کہ جلدی کب ہوتا تھا، جمعہ لیٹ کب ہوتا تھا۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ 1402 نمبر روایت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ہم قیلولہ نہیں کرتے تھے، ما کنا نکیلو، قیلولہ ہم نہیں کرتے تھے، یعنی دوپہر کو جو آرام ہوتا ہے، اور نام کھانا کھاتے تھے مگر جمعہ کے بعد، متفق علیہ روایت۔ یعنی جمعہ والے دن ہم اپنی تمام تر مصروفیات، مثلا دوپہر ٹائم سونا ہوتا ہے، وہ سارا سونا کینسل، کھانا کینسل، کھانے کے بعد، اور اس کے بعد جمعے کے بعد کھانا بھی جمعے کے بعد۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک اماں ہمارے لیے وہ اپنا کیا چقندر تھی، ان کی جڑیں ہم ان کو نکال کے دے جاتے، جب جمعہ پڑھ کے آتے وہ ہمیں پکا کے رکھتی، مخصوص دن تھا، دعوت ہوتی ہماری، بات سے اس طرح تھا۔ تو ہونا بھی اس طرح چاہیے، آپ اپنی بھی روٹین اسی طرح رکھیں کہ جمعے والے دن ناشتہ کریں صبح ٹائم بس، اور پھر بعد میں جمعے کی تیاری میں غسل کریں، جمعہ پڑھیں، 3 بجے جب فارغ ہوں پھر کھانا کھائیں۔ 1403 نمبر روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت سردی ہوتی تو جلدی پڑھاتے، نماز میں جلدی فرماتے، اور جب سخت گرمی ہوتی تو نماز کو ٹھنڈا فرماتے، یعنی جمعہ کو۔ اب گرمیوں میں جمعہ لیٹ، سردیوں میں جمعہ جلدی۔ ہماری بعض مساجد میں آج کے دور میں مخصوص فکس ٹائم ہے، مثلا ہمارا 2:30 بجے پکا فکس ہے، گرمی ہو سردی ہو، تو اس طرح بھی کرنا جائز ہے جہاں پر، کیونکہ علاقے کا ہوتا ہے۔ وہاں تو تھا بس اعلان، مدینہ طیبہ کے علاقوں نے آنا ہے، لوگوں نے آنا، اعلان کر دیا بھائی اس طرح، وہ آج بھی سکتا ہے، آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں، تو ڈیجیٹل ٹائم ہے، کلاک ہے، لاؤڈ سپیکر ہے، اذان جلدی ہو پتہ چل جاتا ہے بھائی آج جلدی جمعہ ہو رہا ہے، اس طرح تو۔ لیکن کئی جگہ پہ فکس ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ 1404 نمبر روایت، کیونکہ وقت میں رہتے ہوئے آپ جیسے مرضی پڑھ لیں۔ 1404 نمبر روایت حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان پہلی اذان جمعہ کی جب ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی اذان اول اس وقت ہوتی۔ اذان اول سے مراد جو جمعہ کی ایک اذان نارمل ہے، اور بعد میں دوسری اذان سے مراد اقامت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے 2 اذانیں ہوتی تھیں علیحدہ۔ اذان اول سے مراد وہ جو اذان صحیح نارمل تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان کا زمانہ آیا رضی اللہ عنہ، وکثر الناس، لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو آپ نے تیسری اذان زیادہ کر دی۔ کیا مطلب؟ ایک اذان، ایک اقامت، اور اس کے علاوہ ایک تیسری اذان مقام زورا پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حکم دیا ممبر پر خطیب کے بیٹھنے سے پہلے ایک اذان دی جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے جمعے کا ٹائم ہو گیا، لوگ تجارت دیکھیں نا، کاروبار زیادہ ہو گیا، عوام زیادہ ہو گئی، تو لوگوں کو بتانے کے لیے ایک مقام زورا، یہ مدینہ طیبہ کا بعض نے کہا ایک بازار تھا، بعض نے کہا دور کچھ جگہ تھی، وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کی اذان دی جاتی جمعہ کی۔ جب وہ ہوتا دکانیں بند ہوتی، لوگ غسل کر کے نہا دھو کے مسجد میں آ جاتے، جب مسجد میں آ کے بیٹھتے تو پھر دوسری اذان شروع ہو جاتی۔ آج ہمارے علاقوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ جاری و ساری ہے۔ ہماری ایک اذان ہوتی پہلے مثلا تقریباً 1 بجے، مثلا ہمارا جمعہ لیٹ ہے تو 12 پونے 1 12:30، یعنی زوال کے بعد ایک اذان ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے بھائی جمعے کا، جو وہ جمعے کی اذان ہوتی ہے۔ تو اس دوران لوگ سستی کے مارے، لیکن آج بھی ایسے ہی ہے، آہستہ آہستہ آتے ہیں، آ کے آہستہ آہستہ بیٹھتے ہیں، پھر اس دوران وہ پنجابی تقریر ہو جاتی ہے کہ یا اردو میں خطبہ ہو جاتا ہے، یا پشتو میں ہو جاتا ہے، یا سندھی میں ہو جاتا ہے، سرائکی میں، یعنی جس طرح اپنے علاقے ہیں، خطے ہیں۔ اب ہمارا یہاں خطہ پنجاب کا ہے تو پنجابی میں کثرت سے تقریباً 80% یا 85% کہہ لیں تقریریں وہ پنجابی میں ہوتی ہیں، اور سندھ میں آپ وہاں پہ جو ان کی نارمل سندھ میں جمعہ ہے وہ سندھی زبان اپنی میں، اس طرح وہاں پہ پہاڑی زبان ہے، پھر پشتو اپنے اور اصل جو اذان ہے جمعے کی وہ والی اذان ہے جب تقریر کا خطیب صاحب بند کرتے ہیں، لوگ سنتے پڑھ کے بیٹھتے ہیں، اور وہ جو سامنے کھڑا ہو کے بندہ اذان دیتا ہے، اصل اذان وہ جمعے والا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں۔ ہمارے اعلیٰ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں اسی طرح تھا، ایک ہی اذان آپ دیتے تھے، یعنی اذان اگر وہ 2 تھی، ایک اذان ہونی پھر ساتھ ہی دوسری ہونی اکٹھی، کھڑے ہو کے خطبہ عربی، بیٹھ کے فوراً نماز، یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا
اعلیٰ شیر ربانی رضی اللہ عنہ کے دور میں ساری زندگی اسی طرح رہا. لیکن یہ وہ تھا ایک یعنی بہت ایک صوفیاء کا قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سنت طیبہ سے کی محبت میں تھا. آج ہمارے جس طرح ہو رہا ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. صحابہ کرام کے دور میں صحابہ تو زندہ تھے نا. جب عثمان غنی نے شروع کیا تو کسی صحابی نے اس پہ انکار نہیں کیا یا ان کے خلاف باتیں انہوں نے نہیں کی. تو یہ سکوت اختیار کرنا صحابہ کرام کا ایک اجماع ہو گیا, اس کے اوپر اتفاق ہو گیا, تو یہ جائز. یہ آج اس طرح بالکل ہو رہا ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا. اللہ اکبر. لیکن آج یہ ہے کہ جب اذان پہلے ہی ہوتی ہے کاروبار اس کے بعد بند کر دینے چاہیے. اس کی وجہ قرآن کہتا ہے, عموم حدیث قرآن کا آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا, بس جب اذان ہو جائے. قرآن میں یہ نہیں ہے پہلی یا دوسری, ٹھیک ہے, بس جب ہو جائے. اب یہاں پہ ہمارے دو ہیں, عثمان غنی دو شروع کر دی تو پہلی جب ہو جائے بس اس کے بعد بند کر. 1405 نمبر روایت ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے ارشاد فرماتے, ان دونوں کے درمیان بیٹھتے, ان دو خطبوں کے اندر آپ قرآن پڑھتے, لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے, آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی اور خطبہ بھی آپ کا درمیانہ ہوتا تھا. یعنی یہ نہیں ہے آج کل ہمارے ہاں ہے بہت زیادہ خطبہ حضرات جمعے والے دن جو تقریر کرتے ہیں, یہ خطیب صاحب ان کی 1.5 گھنٹہ جمعے پہ تقریر یا گھنٹہ سوا گھنٹہ, ٹھیک ہے جہاں وہاں ذوق والی ہو وہاں آپ بیان کریں, مسئلہ نہیں, حرج نہیں. لیکن میرا ایک ذاتی ناقص سا خیال ہے کہ جمعے والے دن جو ہے خطاب تقریر ہے آپ کی, بڑی حد ہو تو کوئی یعنی 30-35 منٹ ہو جائے کافی. کبھی کبھی ہماری بھی اوپر چلی جاتی ہے, 45 منٹ ہو جاتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم نے تو ماشاءاللہ بالکل ہے ہی. یہ ذوق بعض اوقات ہوتا ہے وہ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ زیادہ لمبی کرنی پڑ جاتی ہے, ہو جاتی ہے خود ہی ہو جاتی لمبی. تو یہ مجمع پہ بھی ہوتا ہے, ڈپینڈ ہوتا ہے, آپ بندے پہ بیان کرنے والے پہ بھی ہوتا ہے. عوام الناس کو بات واقعی سمجھ آ رہی ہے اور آپ کو میسج ڈلیور کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میسج میرا ان کے سینے میں جا رہا ہے, میری بات کو یہ سمجھ رہے ہیں, تو آپ ذرا اس کو اچھے انداز سے مزید سمجھا سکتے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اتنا لمبا خطبہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اکتا جائیں. گھنٹہ تقریر ہے تو پونا گھنٹہ لوگ مسجد میں نہ ہوئے, ابھی تقریر ابھی بڑی دیر چلنی ہے, اینڈ والے 15 منٹ میں, ٹھیک ہے. ہاں یہ ایسا نہیں. تو سنت طیبہ ہے خطبہ درمیانہ, نماز بھی درمیانہ. 1406 نمبر روایت حضرت عمار فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا, آپ نے فرمایا بے شک بندے کی نماز کا لمبا ہونا اور اس کے خطبہ کا کم ہونا, خطبہ چھوٹا نماز لمبی. فرمایا معینۃ من فقہہ, یہ اس بندے کے فقیہ ہونے کی علامت ہے, عقل مند ہونے کی علامت ہے, سمجھدار بندہ ہے. اس کی وجہ قرآن کہتا ہے فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. جمعہ کے اندر مقصود و مطلوب نماز ہے اور خطبہ اس کے تابع ہے, خطبہ اور حقیقت میں مقصود نماز ہے. اس وجہ سے فرمایا گیا نماز تھوڑی لمبی کیونکہ مقصود یہ ہے اور خطبہ چھوٹا چھوٹا. اور یہ پچھلی روایت میں کہ درمیانہ ہوتا تھا, یعنی نہ بہت چھوٹے ہوتے تھے نہ بہت لمبے ہوتے تھے. فَأَطِیلُوا الصَّلَاةَ, فرمائے نماز لمبی کرو, خطبہ چھوٹا کرو. یعنی خطبہ درمیانہ سا ہو. چھوٹے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے اب 7 منٹ تقریر کر کے آپ کہیں اچھا جی چلیں پڑھیں نماز. فرمایا بس یعنی خطبہ نارمل اور نماز آپ کی ذرا زیادہ خشوع و خضوع والی ہو. اچھا اب یہاں پہ کئی حدیثوں میں آتا ہے, صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک دن حضور نے فجر پڑھائی خطبہ دیا, پھر زور پڑھائی خطبہ دیا, عصر تک شام تک خطبہ جاری رہا, ہے نا. ایک حدیث میں آتا ہے اور اسے ابھی کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فاخبر بما کان وما هو قائن الى یوم القیامہ, جو ہو چکا تھا, ہو رہا تھا, قیامت تک جو ہونے والا تھا, سرکار نے سب کچھ یہ ہمیں بتا دیا. وہ آتا ہے وہ شام تک خطبہ کانسٹنٹلی چلتا رہا صرف نمازوں کا وقفہ تھا اندر. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے بعض اوقات نادر الوجود یہ چیزیں, کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا, ہمارے نہیں ہو جاتا, کبھی کبھی کانفرنس کرنی پڑ جاتی ہے 4 گھنٹے کی, کنونشن کرنے پڑ جاتے ہیں لمبے لمبے, ایسے ہی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی چیزیں ریکارڈ کرانی پڑ جاتی ہیں, لیکچر 1.5 گھنٹے کا چلا جاتا ہے. تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے خطبے کم ہونے کا کہ آپ ریکارڈ بھی بس 15 منٹ ہی آپ نے کرانی ہے, 30 منٹ کرائی تو یہ صحیح گناہ ہو جانا ہے, ایسا یہ مطلب نہیں. مراد ہے کہ جمعے کا خطبہ, اور اس سے مراد کہ عام نارمل روٹین میں آپ کا خطبہ درمیانہ ہونا چاہیے. تو نادر الوجود چیزیں ہیں, کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے لمبے خطبے کی بھی, تو اس وقت دینا جائز ہے, یہ حدیث پاک بتاتی ہے. اور فرمایا ان من البیان سحرن, فرمایا بے شک کچھ بیان جادو ہوتے ہیں.
کچھ بیان ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، محدثین اس حدیث کو دو اینگلوں سے لیا ہے۔ پہلا دیکھیں، ملا علی قاری کہتے ہیں پہلا مطلب جادو کا ہے کہ جس طرح جادوگر جادو کے ساتھ گناہ کماتے ہیں، بعض بندے تقریریں کر کے عوام کو بٹور لیتے ہیں اپنی طرف، ان کو متوجہ کر لیتے ہیں اور عوام کا مال، ان کا ذہن، ان کا دل دماغ لے کے لوٹ لیتے ہیں، مقصود رضا الہی نہیں ہوتا، واہ واہ کرانے کے لیے۔ جس طرح آج 80 نہیں بلکہ میں کہوں گا 90% ہمارے واعظین کا یہ حال، محض مقصود و مطلوب داد ہے، مقصود و مطلوب پیسہ ہے اور اپنی شہرت ہے، بس للہیت والا تو بڑی دور دور چیزیں یہ نظر آتی ہیں۔ تو اگر اس معنی کے اندر فرمائش کو اس مذمت بیان کی گئی خطیبوں واعظین کہ اپنی شہرت کے لیے، عوام کا پیسہ بٹورنے کے لیے اور ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے اور اپنی دھاک ان کے دل میں بٹھانے کے لیے ذرا لچھے دار تقریر کرنا، اب کب تب جب کدھر جدھر ایسے کر کے نا، یعنی مسجع مکفہ کلام کر کے اور عوام کو حیرت میں ڈال۔ ٹھیک ہے، مسجع مکفہ کلام اگر یہ خطاب وہ آگے آئے گا، آگے چل کے وہ میں عرض کرتا ہوں، آگے اگلے میں آتا ہے۔ یعنی جب ان الفاظ سے مقصود و مطلوب کیا ہو، عوام مطمئن کرنا، عوام واہ جی واہ خطیب صاحب آئے 26 لفظ ایک ساتھ بول دے سن، یہ مطلب ہے۔ 7 آیتیں دیکھیں نہیں، ایک آیت میں ایک سانس میں 7 آیتیں پڑھی انہوں نے، یہ کشان والا کام کیا، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی عظمت کی علامت ہے۔ مقصود و مطلوب جب عوام الناس کو صرف اپنی دھاک بٹھانا، شہرت مقصود ہو، تو اس وقت فرمایا وہ بندے نے گناہ کمایا جس طرح جادوگر جادو کر کے گناہ کماتا ہے، کچھ بیان بھی جادو کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے گناہ، کیونکہ ریاکاری آ گئی اور مقصود اللہ نہیں ہے، مقصود بندے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ممبر پہ نہیں بیٹھا، بندے راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو کیا کما کے اٹھا؟ گناہ۔ ایک حدیث پاک کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا کہا گیا کہ نہیں، وَإِنَّ مِنَ الْبِيَانِ سِحْرًا کہہ کے خطباء کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے، ان کو اپریشیٹ کیا ہے نبی علیہ السلام نے۔ کس طرح؟ قاضی ایاز کہتے ہیں، یہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ معنی لیے، کہتے ہیں اس میں دو طویلیں، ایک ہے کہ یہ مذمت ہے اور دوسری یہ ہے کہ مدح ہے۔ مذمت کی میں نے ڈیٹیل آپ کو بتا دی۔ مدح کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو علم بیان سکھایا، اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ نے علم سکھایا ہے، اللہ نے کیا سکھایا ہے؟ علم سکھایا۔ اور یہ خطیب کی تقریر بھی علوم میں سے ایک علم ہے اور علم پھیلنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جو اس کو جادو کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے نا، وہ ہے لمیل القلوب الیہ، کہ کچھ تقریریں ہوتی ہیں بندے دل دے دیتے ہیں، تقریریں دل ہار جاتے ہیں کچھ تقریریں سن کے بندے۔ اور جادو کی اصل بھی ہوتا ہے پھیرنا، مثلا جادو کر کے بندہ ایک معاملہ، ایک کسی سے محبت کرتا ہے، اس پہ جادو کر دیا، اسے نفرت کرنے لگ گیا، پلٹ دیا، تو اس کو بیان کو جادو کہا گیا۔ بعض بیان بندوں کے دل پلٹ کے اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، یہ بیان، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ بیان جادو ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ خواجہ اجمیری کا بیان جادو ہی تھا، 92 لاکھ نے جب سنا تو کلمہ پڑھ کے سرکار کے غلام بن گئے۔ اعلیٰ داتا صاحب غوث پاک، یہ صوفیاء اللہ کے، ان کے بیان انما لسحر، فرمایا کچھ میرے غلاموں کے کلام میں بات میں کہتے ہیں یار وہ بولتا ہے تو جادو ہی ہو جاتا ہے، عوام ایسے سنتی اور دلوں پہ اثر ہوتا ہے۔ تو یہ تعریف کی گئی ہے کہ کچھ بندوں کو اللہ نے زبان میں اتنی تاثیر عطا فرمائی، وہ بولتے ہیں تو جادو کی طرح اثر ہوتا ہے، جس طرح جادو فوراً حالات بدل دیتا ہے نا، فرمایا اس بندے کی تقریر بندے کا دل بدل دیتی ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، نافرمانیوں سے دور ہو جاتا ہے، اطاعت الہی میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کا دل بدل دیتا ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حاذ ثانی ہو صحیح ہو المختار، یہ دوسرا معنی زیادہ صحیح ہے اور مختار ہے اور اولا ہے، جس کے اندر اپریسیشن ان کی بیان کی گئی ہے کہ فرمایا نہیں اچھی بات، تقریر ہونی چاہیے جادو کی طرح۔ کس کی طرح؟ ہاں، یعنی جادو سے مراد ہے مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات رضا ہو اور تقریر ایسی ہو کہ لوگوں پہ اثر کرے، لوگوں پہ۔ ہاں، پھر یہ ہے کہ کچھ لفظوں میں جادو ہوتا ہے، کچھ تقریریں جادو ہوتی ہیں۔ 1407 نمبر روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے آنکھیں سرخ ہو جاتی
آنکھیں سرخ کی ہوتی. ملا علی قاری فرماتے ہیں انوار الہیہ کا نزول رسول اللہ پہ ہو رہا ہوتا تھا, آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آپ کی آواز مبارک بلند ہو جاتی اور آپ کا غصہ مبارک زیادہ ہو جاتا جب آپ کسی چیز سے ڈراتے, یعنی کسی گناہ سے. دیکھیں نا اب یہ اس کے اندر ہے کہ, اور بعض اوقات آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سائے مبارک بھی شاید زمین کے اوپر مارا اور آواز مبارک کا اونچا کر کے تقریر کرنا, اور حتیٰ کہ آپ گویا کہ ڈرا رہے ہیں منذر جیشن, ڈرا رہے ہیں کسی لشکر سے کہ آپ فرما رہے ہیں سب بہاکم و مساکم, وہ صبح کو تمہارے پاس آ جائے گا, یہ شام کو آ جائے گا. یعنی اب اس سے پتہ چلا صرف میٹھی میٹھی مدنی تقریریں, میٹھی 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 باتیں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ تقریر کے لیے آواز بات کے لیے بلند بھی کرنی پڑتی. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے وہ ہر بات آپ نے گلا پھاڑ کے چیخ کے چلا کے کرنی ہے, ساؤنڈ ہی پھاڑ دینا ہے آپ نے, کانوں کا اگلے جو بیٹھے ہیں ان کی کانوں کی سماعت کا بیڑا غرق کرنا ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے. یعنی بین وہ فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ محبوب عمل جن کے اندر خیر الامور اوسطھا, بہترین عمل جن میں میانہ روی اختیار کی جائے. تو بات اچھے انداز میں سمجھائیں, محبت سے, پیار سے, لیکن کچھ اندر جملے ایسے بھی آ جاتے ہیں یا کوئی مقام ایسا تقریر میں آتا ہے اسے زور کے کہنا پڑتا ہے, شدت سے کہنا پڑتا ہے, آواز بلند کر کے, آنکھیں سرخ ہو کے, غصے کے ساتھ, یہ بھی ہوتا ہے مقام. اللہ اور حضور فرماتے بعثت انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں, اور آپ ملاتے اپنی دو انگلیوں اور سبابہ اور وسطیٰ کو, اللہ آپ اس طرح ملا کے فرماتے میں اور قیامت اس طرح بھیجے, یعنی یہ سبابہ یہ وسطیٰ ان کو ملا لیتے اور یہ دکھا کے اپنے صحابہ کو فرماتے میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے, یعنی قیامت اور میرے درمیان کوئی نیا نبی نہیں, بس اب قیامت ہی آنی ہے. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا. 1408 نمبر روایت, یعلا ابن امیہ فرماتے میں نبی علیہ السلام کو ممبر پر فرماتے ہوئے, یہ پڑھتے ہوئے سنا, آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی, ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک, جہنمی آواز دیں گے مالک اپنے رب کو کیا ہمارے درمیان فیصلہ ہی کر دے. وہ حضرت مالک جہنم کے جو خازن ہیں ان کو کہیں گے اللہ سے کہو کہ ہمارے درمیان کو یا ہمیں موت آ جائے تو یا یہ عذاب ہمارے سے ختم ہو جائے, ایک بار ہمیں دنیا پہ بھیج دیا جائے, ہم دوبارہ عمل کریں گے. وہ ساری قرآن کریم کی آیات بینات, یعنی اس کے اندر نذیرا فیکون للعالمین نذیرا, اس کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے. حضور ڈرایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ جہنمیوں کو یہ حال ہوگا. اب تقریریں ساری سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیر, سارے وہ تقریریں ہمارے واعظین تقریریں کرتے ہی وہ ہیں جن پہ بندے نعرے لگائیں اور سبحان اللہ کہیں. سائیں ناصر عملہ دی نہیں لوڑ سانو, جنت سانو فری ملی ہوئی ہے, بندے کہتے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر. تو یہ جنت فری والی تقریریں نہیں ہونی چاہیے, اندر کو ڈرانے والی بھی تقریر ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام کی صفت مبارک فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, محبوب آج خوشخبری دینے والے بھی ہیں ڈرانے والے بھی ہیں. اور نہ ہی اپنے وہ ٹی وی والے مولانا صاحب والا کام ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, بال سے باریک تلوار سے تیز. وہ ایک جگہ پہ اسی طرح خطیب تھا, صاحب تھے تبلیغ جماعت کے, وہ تقریر کر رہے کہ میرے بھائیوں پل صراط پہ آپ کا کیا بنے گا, ہم کیا کریں کہ پل صراط پہ, تلوار سے تیز, بال سے باریک. اب یہ دیکھیں یہ بال اتار لیا اپنے, اس بال سے باریک وہ پل ہوگا, تلوار سے تیز ہوگا. ہمیں چھری لگ جائے تو کیا حال ہوتا ہے, تلوار سے تیز ہوگا. وہ بار بار نا تلوار سے تیز اور بال سے باریک. ایک اندر سادہ دیہاتی بابا بیٹھا تھا, بابا اٹھ گیا اندر سے, کہتا چنگا مول صاحب تہاڈی صلاح ہی نہیں سانو لنگن دین دی, تسی سانو لنگن ہی نہیں دینا, چنگا پھر میں گھر چلنا. سیدھی طرح کہو تسی جان ہی نہیں دینا سانو. یعنی یہ بھی نہ ہو کہ وہ بس بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہی ہوئی جائے اور بندے کہیں نہیں یار کام مشکل ہی ہے, آپ لنگ نہیں ہونا پار, آپ جنم جی جانا. لوگ یہ نہ یعنی زاویے بن جائے, اور نہ ہی یہ ہو جائے کہ بس اللہ بہو آپ بخشے گئے. یہ خطیب کو میں اللہ معاف فرمائے, سنا یہ پیپا مارے ادھر, وہ اپنا لاہور کی کسی محفل نعت میں خطیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایک بار آج اس محفل میں آ کے بیٹھ گیا میں لکھ کے دیتا ہوں وہ جنتی. اللہ معاف کرے. دیکھیں یار کیا کہادنی ہو گئی. وہ حدیث پاک آپ کو یاد ہو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نلین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے, فرمایا جنت کی بشارت دے دینا. حضرت عمر نے ہاتھ مارا, حضرت ابو ہریرہ کو گرا دیا, عرض کی یا رسول ہاتھ باندھ کے آقا میرا ایمان ہے, جنتی کی بشارتیں حق ہے. اگر لوگوں کو اس طرح کہنے لگے انہوں نے توکل کرنے, نماز ہی نہیں پڑھنی. اور وہ ہوا ہے ہمارے معاشرے میں, واعظین نے وہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ, تقریریں وہ, اور یہ صرف ادھر نہیں آیا,
سنیوں کو دیکھ لیں، وہابیوں کو دیکھ لیں، دیوبندیوں کو دیکھ لیں، شیعوں کو دیکھ لیں، ہر طرف عوام شیعہ روتے ہیں بیچارے، ان کے اندر جو اصلاحی پہلو بیان کرنے والے ذاکر ہیں علماء، ان کو سنتا ہی کوئی نہیں ہے، بندے وہ عوام کی کیونکہ طبیعت بن چکی، بندہ وہ آئے جو سر لگائے، 5-7 وہ مراسی اکٹھے ہو گئے، وہ قوالی شوالی ٹائپ وہ جو پڑھتے ہیں وہ مرثیے سے وہ پڑھیں، عوام ان کو پسند کرتی ہے، جو ان کو علم کی بات بتا رہا ہے۔ وہ ایک بندے نے بتایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فلانی کتاب میں لکھے، شیعہ اپنی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن آپ یہ پڑھا کریں، یہ نہ پڑھا کریں۔ وہ 2 چیزوں میں کمپیریزن ہو رہا تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ اختلاف کی طرف نامینیٹ نہیں میں نے اسے کرنا۔ اس کے خلاف ذاکروں نے کانفرنسیں کی، انہوں نے کہا یہ ایسے ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، ذاکر کہہ رہے ہیں یہ کذاب ہے، یہ بندہ یہ یہودی ہے، یہ یزیدی ہے، اور یہ اپنا مکسر ہے، وہ جو بھی اپنا اندر کہتے ہیں یہ شیعہ ہی نہیں ہے اصل، یہ 2 نمبر شیعہ ہے، ہم اصل شیعہ ہیں، ہم تو یہ کام کریں گے اور تن کے کریں گے۔ وہ کہہ رہا بھائی امام جعفر صادق نے فرمایا، ان کا تو ہی کذاب ہے، جو امام جعفر صادق کی بات بتا رہا ہے وہ بندہ ہی کذاب ہے۔ آپ اپنی عوام کو بتائیں کہ سر یہ دیکھیں داتا صاحب نے یہ ہمیں بتایا، مجدد پاک نے یہ بتایا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، صوفیاء یہ کہہ رہے ہیں، صحابہ یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہے گا نہیں میرے پیر صاحب نے یہ کہا، ہمارے پیر صاحب یہ فرماتے ہیں۔ یہ اندھی عقیدت میں عوام بیڑا غرق ہوا پڑا۔ جتنے اصلاحی بیان کرنے والے لوگوں کی علماء اہل علم ہیں، عوام ان سے زیادہ فوقیت دیتی ہے انہیں نچانے والوں۔ یہ جو لڈیاں ڈلوانے والے واعظین ہو گئے یا نعت خواں ہو گئے، جلیاں ڈلوا دیں جی، نچا دیں جی محفل میں، اور خطیب کہہ رہے ہوتے ہیں، کہنے لگے ماشاءاللہ چٹھا صاحب نے کہا مجھے کہ آپ نے اس بار ذرا زیادہ والیوم عوام کا نکلوانا ہے، عوام ذرا اور جشن جوش سے ذرا اچھل کے نعرے مارے، یہ کام کرنا آپ۔ بیڑا غرق ہو گیا قوم ان کاموں میں۔ اللہ ہو اگلی روایت ہے 1409 نمبر روایت۔ حضرت ام شام رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے قاف القرآن المجید کو یاد نہیں کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ یہ سورت کی جو ابتدائی صورتیں ہیں قاف القرآن المجید، یہ ابتدائی صورتیں میں نے حضور سے یاد کی، آپ ہر جمعے میں ممبر پہ پڑھا کرتے تھے جب لوگوں کو خطبہ دیتے، یعنی خطبے کے اندر قرآنی کچھ آیات بینات بھی لوگوں کو سنانی چاہیے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ 1410 نمبر روایت ہے، حضرت عمر بن حریث فرماتے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، آپ نے سیاہ رنگ کا عمامہ شریف باندھا ہوا تھا اور آپ نے اس کی دونوں طرفوں کو لٹکایا تھا، دونوں کندھوں کے درمیان جمعہ والے دن، جمعہ کے دن سیاہ رنگ کا عمامہ شریف اور 2 شملے نکالنا سنت ہے، اور دونوں کو کندھوں کے درمیان ڈال دینا پیچھے والی سائڈ، یہ سنت ہے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ تو سیاہ امامہ باندھنا بھی سنت ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، یہ اس کے اندر میں ریکارڈ بھی میں نے اس کے اوپر کروایا کہ ننگے سر نماز پڑھنے کے حوالے سے، اس میں نے حدیثیں کوٹ کی ہیں۔ امام سیوطی نے حسن بھی کہا ایک حدیث کو۔ خیر یہ روایت ہے کہ فرمایا امامے میں نماز پڑھنا بغیر امامہ کے 70 نمازوں سے افضل، کیونکہ امامہ باندھ کے نماز پڑھنا رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اچھا جی، پھر سیاہ رنگ کا امامہ باندھنا بہت سے صحابہ سے بھی ثابت ہے، مختلف مواقع پہ صحابہ کرام نے پہنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح صحیح مسلم نے صحیح مسلم کی چیپٹرائزیشن فرمائی ہے، آپ فرماتے امام نووی کہتے ہیں ہمیشہ واظب علیہ، اس پہ مواظبت اختیار کرنا جو ہے وہ نہیں، کیونکہ مواظبت ہمیشگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین نے سفید امامے پہ اختیار کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ عام روٹین میں، نارمل روٹین میں سدا، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر، عثمان و علی نے عام نارمل روٹین میں ساری زندگی سفید امامہ باندھا۔ کبھی کبھی مقامات مختلف آئے، وہ آتے جو رنگ آتے ہیں حدیثوں میں، بس وہ کبھی کبھی ہیں، سیاہ رنگ بھی ثابت ہے اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عام روٹین اکثر عمل آپ کا سفید امامہ شریف کا، لیکن سنت سمجھ کے سیاہ امامہ شریف بھی کبھی کبھی باندھنا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ اچھا، اور یہاں پہ مولا علی قاری نے ایک بڑی زبردست بات کی، کہتے پہلے وہ لوگ من احدث، جنہوں نے یہ نیا نکال لیا کام، ہر جمعے میں، ہر عید میں، عام روٹین میں کالی پگڑی باندھنا، یہ بنو عباس تھے۔ ان کی دلیل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو جھنڈا دیا تھا نا، آپ نے فتح مکہ والے دن اور حنین والے دن، وہ کالا تھا، بس اس اپنے جھنڈے کی نسبت سے انہوں نے کالا امامہ شروع کر دیا روٹین میں باندھنا۔ حالانکہ ہم
ایسی کسی نسبت کی وجہ سے نہیں باندھیں گے، ہم رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے باندھیں گے۔ ہمارے آقا نے سیاہ امامہ شریف پہنا، ہم یہ حضور کی سنت سمجھ کے باندھیں گے۔ سفید بھی پہنے، اکثر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفید تھا، کبھی کبھی سیاہ تھا۔ اکثر ہمیں سفید باندھنا چاہیے، کبھی کبھی ہمیں کالا بھی باندھنا چاہیے، جس طرح سنت ہے۔ 1411 نمبر روایت ہے، حضرت جابر فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس حال میں آپ خطبہ دے رہے تھے، فرمایا جب تم اس کو بندہ جمعے والے دن آئے، امام خطبہ دے رہا ہو، چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے۔ جب تم اس کو بندہ آئے اور امام خطبہ دینے لگے، امام ہاں یہ اس کا مفہوم ہوگا، تو وہ بندہ 2 رکعتیں پڑھ لے اور فلیتجوز فیہما، ان کے اندر ہلکی ذرا نارمل لمبی نہ کرے تاکہ خطبہ شروع ہو جائے اور یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو، ایسا نہ ہو۔ تو یہاں پہ جس طرح قرآن میں ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کیا مطلب اس کا؟ جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ پھر ہاتھ منہ دھو، پھر جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو، ایسے ہی ہے۔ یہاں پہ بھی یہ معنی ہوگا والامام یخطب، اور امام خطبہ دینے لگے، ٹھیک، ہاں یہ معنی کریں گے ادھر۔ اس کی وجہ خطبہ کے دوران حدیث میں فرمایا اذا خرج الامام، جب امام آ جائے فلا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز ہے نہ بات ہے۔ موطا امام مالک میں امام زہری کا یہ قول ہے، اور ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت مولا علی ابن عمر مکروہ جانتے تھے نماز کو بھی اور کلام کو بھی، جب امام خطبہ کے لیے آ جائے۔ امام ممبر پہ آپ کے بیٹھ گیا، خطبہ دینے لگا، مولا علی فرماتے تو کسی نے نماز نہیں پڑھنی، حضرت ابن عمر فرماتے تو نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ تو خطبہ کے دوران نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، صحابہ کرام سے ناپسند جانتے تھے۔ اچھا جی، آگے 1412 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رکعت پا لے نماز میں سے امام کے ساتھ ایک بھی، تو گویا کہ اس نے ساری نماز پا لی۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت۔ دوسری فصل 1413 نمبر روایت ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے دو خطبے، آپ بیٹھتے جب ممبر پر چڑھتے حتیٰ کہ آپ فارغ ہو جاتے، یعنی میری مراد مؤذن، میری رائے ہے کہ مؤذن فارغ ہو جاتا ہے، اتنی مقدار آپ بیٹھتے، مؤذن اذان دیتا، پھر آپ کھڑے ہوتے، خطبہ دیتے، پھر بیٹھتے اور کلام نہ کرتے۔ 2 خطبوں کے درمیان کوئی بات نہیں کرنی، ہاں ذکر بندہ کو کر لے دل میں، وہ پڑھ لے کوئی چیز، فرمایا پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کی۔ 1414 نمبر روایت عبداللہ ابن مسعود فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ممبر کے اوپر حضور بیٹھتے، استقبلناہ بوجوہنا، ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جب تقریر کرنے کے لیے ممبر پہ خطیب بیٹھ جائیں، عالم بیٹھ جائیں، تو عوام الناس متوجہ ہو سامنے۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی آج کل صفوں میں ہوتا ہے، تو صفوں میں ہو قبلہ کی طرف بھی رخ ہوتا ہے، امام کی طرف بھی بندہ منہ کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا، لیکن یہ اس کے اندر ایک راوی ضعیف ہے۔ تیسری فصل 1415 نمبر روایت ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے کھڑے ہو کے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے، خطبہ دیتے کھڑے ہو کے۔ جو تمہیں خبر دے کہ حضور بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 سے زیادہ نمازیں پڑھی۔ یہ جابر بن سمرہ وہ ہیں جو رفع یدین کے منسوخ ہونے کی حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل میں، اس کے اوپر ڈیٹیل سے ہم نے بات کر لی اور ریکارڈ بھی ہے، امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ اچھا، اب 2000 سے زیادہ نمازیں سے مراد ہے کثرت، بہت زیادہ، یعنی 2000 سے زیادہ یاد ہی نہیں ہے مجھے۔ اور جمعے تقریباً بنتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے مدینہ شریف میں 10 سال رہے اور آپ نے جمعہ مدینے میں آ کے شروع ہوا، اس حساب سے ملا علی قاری فرماتے ہیں 500 سے زیادہ جمعے بن جاتے ہیں تقریباً۔ تو یہ آپ فرماتے میں نے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھے، اور نمازیں تو بے بہا۔ امام مسلم نے روایت 1416 نمبر روایت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں وہ مسجد میں داخل، کعب بن عجرہ مسجد میں آئے، عبد الرحمن بن ام حکم خطبہ دے رہا تھا بیٹھ کر، یہ بنو امیہ کا خطیب تھا، فرمایا دیکھو حاضر الخبیث، اس خبیث کی طرف، یہ کتنا سخت جملہ بولا، یخطب قائد، یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْا التِّجَارَةَ وَلَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، محبوب جب انہوں نے تجارت دیکھی، کھیل کود، وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے کھڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، عرابی دیہاتی کچھ افراد تھے، وہ بیٹھے تھے خطبہ، تو باہر سامان آیا مال غنیمت، تو کچھ بندے اندر سے اٹھ کے باہر چلے گئے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے کہ جن میں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ حضور کے پاس بیٹھے رہے، اور باقی اور کچھ صحابہ تھے، کچھ چلے گئے۔
تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو یعلا موصلی کی روایت ہے، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو خرجوا جمیعا، فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان، اگر یہ سارے چلے جاتے اللہ تعالیٰ ان پر جہنم کی وادی پلٹ دیتے، اگر یہ سارے اٹھ کے چلے جاتے خطبہ سے۔ اللہ ہو۔ تو اب حضور علیہ السلام قرآن کیا کہتا ہے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، صحابی دلیل پکڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ قرآن کہتا ہے محبوب آپ کو کھڑے ہو کر کھڑا چھوڑ کر چلے گئے، یعنی آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے کھڑے ہو کے، اور تو خطبہ دے رہا ہے تو تو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے میرا نبی خطبہ کھڑے ہو کے دیتے تھے اور تو بیٹھ کے دے رہا ہے۔ امام مسلم سے روایت کیا، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی سنت اور قرآن کی مخالفت ہوتی دیکھی تو آپ نے سخت الفاظ استعمال فرمائے اور اس کے منہ پہ بات کر دی۔ 1417 نمبر روایت ہے، حضرت عمارہ بن رویبہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ نے دیکھا بشر بن مروان کو ممبر پر، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نا تقریر کر رہا تھا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ان دا تکلم، تقریر کے دوران ہاتھ اٹھائے تھے اس نے، کما ہوا داب الوعاظ، جس طرح کے واعظین کا طریقہ ہے کہ جب وہ ان کی تقریر زور پکڑتی ہے نا تو بس پھر لالا کر دیتے ہیں اندر، تو اس طرح وہ ہاتھ اٹھا کے تقریر کر رہا تھا۔ تو اللہ اکبر، یعنی اب یہاں اچھا یہ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں آگے، نہیں تو یہ تو سارے ہی جائیں گے اندر۔ ہم آج کل کے دور میں فرمایا کب اللہ ہاتھین الجدین، اللہ برا کرے ان دو ہاتھوں کے ساتھ، جسے تبت یدا ابی لہب، مطلب ہاتھوں کے مذمت میں فرمایا اللہ تیرے ہاتھ کبھی کر دے، یعنی توڑ دے، اللہ برا کرے ان ہاتھوں کے ساتھ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے اس خطبہ میں اس سے زیادہ نہیں فرماتے تھے، اور آپ نے اشارہ کیا اپنی تسبیح والی انگلی سے، یعنی آقا کریم علیہ السلام سوائے تسبیح والی انگلی کو بلند فرمانے کے اس سے زیادہ اشارہ نہیں کرتے تھے۔ اچھا یہ خطبہ کون سا ہے؟ جمعے کا کون سا؟ عربی خطبہ، اس کے اندر وہ جلیاں ڈال رہا تھا، کیونکہ خطبہ اس ٹائم ایک ہی تھا۔ ہمارے جو تقریر ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ اردو پنجابی، وہ والا خطبہ نہیں ہے جس کے بارے میں حدیث آئی ہے۔ ہاں عربی خطبہ میں اجازت ہے کہ اپنی بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے یا کوئی کلمہ ہے، بندہ اپنی شہادت والی انگلی بس بلند کر سکتا ہے، وگرنہ عربی خطبے کے اندر اس طرح جلیاں ڈالنا، ہاتھ ڈالنا یہ بالکل نہیں۔ امام مسلم نے روایت کی۔ باقی عام نارمل روٹین میں تو ٹھیک ہے چل رہا، وہ عربوں میں بھی ایسے تھوڑا بہت تو ہے، عربوں میں بھی چلتا ہے تقریر، لیکن وہاں پہ ہمارے جیسا نہیں جس طرح ہمارے خطیب کرتے ہیں، مشین ہی چل جاتی ہمارے واعظین کی۔ تو 1418 نمبر روایت حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے دن ممبر پر بیٹھتے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابن مسعود نے سنا، عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہونے لگے تھے، سرکار فرمایا سارے بیٹھ جاؤ، ابن مسعود مسجد کے دروازے پہ ہی بیٹھ گئے، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ فجالس علی باب المسجد، اللہ سرکار نے دیکھا، فرمایا عبداللہ بن مسعود ہے تو آگے آ جا، تو سبحان اللہ۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اچھا اس کے اندر اب ملا علی قاری کمال کر گئے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں یہ جو ادب تھا نا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا لقب کیا ہے؟ صاحب النالین والعصا والوسادہ، آقا کریم علیہ السلام کی جوتیاں اٹھانے والا۔ اللہ اکبر، یہ لقب ہے عبداللہ بن مسعود کا، صاحب النالین والعصا۔ نبی علیہ السلام نے دعوت پہ جانا، کہیں پہ جانا، حضور نے جوتا اتارنا، عبداللہ بن مسعود نے نالین مبارک اٹھا کے اپنی بغل میں لے لے، سرکار نے وضو فرمانا، ڈنڈا مبارک اپنے ہاتھ میں رکھنا، حضور کا مصلی ہمیشہ ساتھ ہوتا، پاس رکھنا، حضور کی جوڑے، حضور کا مصلی مبارک، عصائے مبارک اٹھانے والے خادم کا نام عبداللہ بن مسعود، جوتیاں حضور کے اٹھاتے، اللہ خدمت کرتے۔ اور یہ دیکھیں کتنی کمال محبت ہے، آقا کریم علیہ السلام فرمایا بیٹھ جا، وہیں بیٹھ گئے۔ اور پھر آگے ملا علی قاری کہتے ہیں اس ادب کا جو صلہ جو ملا ہے نا عبداللہ بن مسعود کو، وہ اتنا ہی بڑا ہے کہ سرکار نے عبداللہ بن مسعود کے حق میں فرمایا میری امت کے لیے جس کام میں ابن مسعود راضی ہو جائے اس میں میں مصطفیٰ راضی ہو جاتا ہوں، فرمایا اتنا ہی بڑا۔ اسی وجہ سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام صحابہ کرام کے اقوال میں سے ترجیح، خلفائے راشدین کے بعد ترجیح جو ہے وہ حضرت ابن مسعود کی فقہ کو دیتے ہیں۔
آگے ہے 1419 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی علیہ السلام فرمایا جو جمعہ کی رکعت پڑھ لے تو ساتھ ملا لے دوسری رکعت، یعنی ایک رہ گئی وہ دوسری پڑھ لے، جس کی دونوں رہ جائیں یعنی جمعے کی نماز ہی رہ گئی تو فرمایا وہ پھر 4 پڑھے، یا فرمایا ظہر پڑھے، امام دارقطنی نے روایت کی، یعنی جسے کی جمعہ کی 2 رکعتیں رہ گئیں وہ پھر جمعے کی قضا نہیں بلکہ نماز ظہر کے ساتھ ہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔